بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم مختصر معنی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 25 شروع کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم حسب عادت عبارت پڑھتی ہیں، اس کے بعد سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے. عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا محسنات معنویہ کی 16ویں قسم الجمع مع التفریق و تقسیم سے ہو رہی ہے. آپ حضرات عبارت پر توجہ فرمائیے. ومنه أي من المعنوي الجمع مع التفريق والتقسيم وتفسيره ظاهر مما سبق فلم يتعرض له، كقوله تعالى يوم يأتي أي يأتي الله تعالى أي أمره، أو يأتي اليوم أي هوله، وظرف منصوب بإزمار أذكر، أو بقوله لا تكلم نفس بما ينفع من جواب أو شفاعة إلا بإذنه، فمنهم أي أهل الموقف شقي يقضى له بالنار وسعيد يقضى له بالجنة. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير إخراج النفس وشهيق رده، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي سماوات الآخرة وأرضها. أو هذه العبارة كناية عن التعبيد ونفي الانقطاع إلا ما شاء ربك، إلا وقت مشيئة الله تعالى إن ربك فعال بما يريد من تخليد البعض كالكفار وإخراج البعض كالفساق وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجزوز أي غير مقطوع بل ممتد لا إلى نهاية. ومعنى الاستثناء في الأول أن بعض الأشقياء لا يخلدون كالعصاة من المؤمنين الذين شقوا بالعصيان، وفي الثاني أن بعض السعداء لا يخلدون في الجنة بل يفارقونها ابتداء يعني أيام عذابهم كالفساق من المؤمنين الذين سعدوا بالإيمان والتعبيد من مبدأ معين كما ينتقض باعتبار الانتهاء فكذلك ينتقض باعتبار الابتداء. فقد جمع الأنفس في قوله لا تكلم نفس ثم فرق بينهم بأن بعضهم شقي وبعضهم سعيد بقوله فمنهم شقي وسعيد، ثم قسم بأن أضاف إلى الأشقياء ما لهم من عذاب النار وإلى السعداء ما لهم من نعيم الجنة بقوله فأما الذين شقوا إلى آخره. عزیز طلبہ، آج کے اس سبق میں ہم محسنات معنویہ کی 16ویں قسم الجمع مع التفریق و تقسیم سے متعلق پڑھیں گے. آپ حضرات گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ جمع کہا جاتے ہیں بہت سارے امور کو ایک حکم میں جمع کرنا تفریق کہا جاتا ہے. مجتمع امور کو متفرق حکموں میں تقسیم کرنا، الگ کرنا اور تقسیم کہا جاتا ہے. ہر حکم کو الگ کر کے اس کے مناسب، اس کے لیے کوئی مناسب ذکر کرنا، یہ تفریق اور تقسیم کے الگ الگ معنی ہیں. اب یہاں سے چونکہ جمع، تفریق اور تقسیم کی مستقل تعریفیں گزشتہ سبق نمبر 23-24 میں گزر چکی ہیں اور مصنف علیہ الرحمہ نے تفصیلاً ان کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے یہاں پر ان تینوں کی اجتماعی کوئی تعریف مصنف علیہ الرحمہ نہیں کریں گے. بہرحال اتنی بات یہاں پر آپ حضرات یاد رکھیں کہ الجمع مع تفریق و تقسیم کا مطلب ہے کہ جمع، تفریق اور تقسیم ایک ہی کلام میں جمع ہو جائے. مطلب کہ بہت سارے امور کو ایک حکم میں پہلے جمع کریں، پھر اس کے بعد ان حکموں کو تفریق الگ الگ کریں، پھر اس کے بعد تقسیم یعنی ہر حکم کے مناسب اس کے لیے کوئی امر ذکر کیا جائے، تو یہ جمع مع تفریق و تقسیم ہو جائے گا، یعنی جمع، تفریق اور تقسیم کے ساتھ ساتھ مذکور ہوگا. تو اس جمع مع تفریق و تقسیم کی مثال کی جو مصاحب کتاب نے آیات کریمہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ فمنهم شقی وسعید فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیہا زفیر وشہیق
وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ یہ آیات کریمہ ذکر فرمائی ہے، یہ آیات کریمہ لے کر آئے ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ ہے یوم یأتی لا تکلم نفس، جس دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آئے گا، تو اس یعنی قیامت کا دن آئے گا، اس دن لا تکلم نفس، کوئی جی بات نہیں کر سکے گا الا باذن، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ فمنہم شقی، پس ان گروہوں میں سے بعض گروہ بدبختوں کا ہوگا اور ایک گروہ جو ہے وہ نیک بخت لوگوں کا ہوگا، خوش قسمت لوگوں کا ہوگا۔ بہرحال جو بدبخت ہیں ففی النار، وہ آگ میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر، وہ آگ میں جو ہے زور زور سے چلا رہے ہوں گے، سانسیں ان کی پھول رہی ہوں گی، وہ شہیق، اور چلائیں گے اور سانسیں لٹائیں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین باقی ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں ففی الجنہ، وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہوں، مگر یہ کہ جو اللہ آپ کا پروردگار چاہے۔ تو عزیز طلبہ، یہاں پر اس آیات کریمہ کو لانے کا مقصد مصنف علیہ الرحمہ کا یہ ہے کہ پہلے اللہ رب العزت نے اس آیات کریمہ میں تمام نفوس کو ایک ہی حکم میں جمع کیا کہ لا تکلم نفس الا باذن، کوئی بندہ، کوئی نفس اللہ کی اجازت کے بغیر بات نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان نفوس کو دو گروہ میں الگ الگ ذکر کیا، تفریق کی کہ ان میں سے بعض شقی ہیں اور بعض جو ہے وہ سعید ہے، خوش قسمت ہے۔ پھر سعید کے لیے جو اس کے مناسب امر تھا وہ ذکر فرمایا، اور شقی کے لیے جو اس کا مناسب امر تھا وہ ذکر فرمایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ، شقی کے لیے آگ مناسب تھی تو ان کے لیے آگ کا ذکر فرمایا، اور جنتیوں کے لیے، سعید کے لیے جنت مناسب تھی تو ان کے لیے فَفِي الْجَنَّةِ، کہ وہ اللہ کے جنت میں ہوں گے، ان کے لیے جنت ذکر فرمائی۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلے دونوں تمام نفوس کو ایک حکم میں جمع کرنا، پھر ان میں تفریق کرنا شقی اور سعید کی صورت میں، پھر شقی کے لیے اس کے مناسب ذکر کرنا اور سعید کے لیے اس کے مناسب کو ذکر کرنا، یہ تقسیم کہلایا۔ تو یہاں پر جمع مع تفریق و تقسیم ہوا، یعنی جمع کے ساتھ تفریق کی بھی یہ مثال بنی اور تقسیم کی بھی یہ مثال بنی۔ تو یہ اس سبق کا گویا کہ خلاصہ ہے، آپ حضرات اس کو توجہ سے سنیں۔ اب مصنف علیہ الرحمہ ایک ایک لفظ کی تشریح اور ساتھ جو ہے بہت سارے ضروری باتیں ذکر فرمائیں گے۔ تو عبارت پر توجہ کیجیے۔ وَمِنْ وَمِنَ الْمَعْنَوِيِّ محسنات معنویہ کے اقسام میں سے الجمع مع تفریق و تقسیم، جمع مع تفریق و تقسیم ہے۔ وَتَفْسِيرُهُ ظَاهِرٌ مِمَّا سَبَقَ، اس جمع مع تفریق و تقسیم کی تفسیر اور تعریف ظاہر ہے، مما سبق، گزشتہ اسباق جو گزر چکے ہیں ان میں آپ پڑھ چکے۔ فلم تعارض لو، اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس کی تعریف سے کوئی تعارض نہ کیا اور اس کے پیچھے اور اس کے در پہ نہیں لگے کہ ویسے فضل ٹائم ضائع ہوگا، تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ قولی تعالیٰ، فوراً اس کی مثال ذکر فرما رہے ہیں کہ جمع مع تفریق و تقسیم کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، یوم یأتی، جس دن آئے گا۔ تا یأتی، اتیان کا معنی ہے آنا، تو اب اتیان فعل کی نسبت اللہ کی طرف کرنا مناسب نہیں، اس لیے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے کہ یأتی اللہ تعالیٰ ای امرہ، جس دن اللہ کا حکم آئے گا۔ یأتی کی ضمیر کا مرجع امر اللہ ہے، یعنی اللہ کا حکم جس دن آئے گا، یا یہ ہے کہ یأتی کا فاعل یوم ہے، قیامت کا دن ہے۔ اے حولو، جس دن قیامت کا دن آئے گا، اے حولو یعنی اس کے ہولناکی خوف اور اس کا ڈر سامنے آئے گا۔ تو یوم جو ہے یہ اس کی ترکیبی حیثیت بتا رہے ہیں
کہ یہ یوم منصوب ہے اذکر فعل محذوف کی وجہ سے، یعنی اذکر یوم یاتی، یاد کرو اس دن کو جس دن اس کی ہولناکی آئے گی، جس دن اللہ کا حکم آئے گا۔ منصوب بازمار اذکر، یا تو یہ منصوب اذکر فعل محذوف کی وجہ سے، او بقول لا تکلم نفس، یا ما بعد فعل لا تکلم نفس کی وجہ سے۔ بما ينفع من جواب او شفاعت، یعنی کوئی نفس ایسی بات نہیں کر سکے گا جس بات کا اس کو نفع ملے جواب کی صورت میں، او شفاعت یا شفاعت کی صورت میں، یعنی کوئی نفس جو ہے وہ نہ کسی سوال کا جواب دے سکے گا کہ اس کو جو ہے اس کا نفع ملے، یا جو ہے نہ کسی کے حق میں وہ سفارش کر سکے گا، الا باذن، مگر جس کو اللہ رب العزت اجازت دے، اللہ کی اجازت سے بعض لوگ بات کر سکیں گے۔ فمنہم اے اہل الموقف، فمنہم ہم ضمیر اہل موقف کی طرف یعنی میدان محشر میں جمع شدہ لوگوں کی طرف راجع ہے، تو ان میدان محشر میں جو لوگ جمع ہیں، اہل موقف سے مراد میدان محشر کے لوگ ہیں، تو شقی ان میں سے ایک گروہ شقی کا ہوگا۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، یقضی لہ بالنار، یعنی ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہوگا۔ وسعید، اور بعض دوسرا گروہ جو ہے وہ خوش قسمت لوگوں کا ہوگا اور جو ہے نیک بخت لوگوں کا ہوگا۔ یقضی لہ بالجنہ، ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فاما الذین شقوا، بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہیں، ففی النار، وہ آگ ہی میں ہوں گے، لہم فیہا زفیر، ان کے لیے اس آگ میں چیخنا ہے۔ زفیر کہتے ہیں اخراج النفس، زور سے اپنے سانس کو باہر نکالنا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ جہنمی اپنے سانس کو زور سے باہر نکال کر چیخیں گے، وہ شہیق، اور کہتے ہیں زور سے اس سانس کو واپس لٹانا، چلائیں گے، اے رد النفس، زور سے آواز سانس کو واپس لٹانا۔ تو یہ جہنمی لوگ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، خالدین فیہا، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین باقی ہے، جب تک آسمان اور زمین باقی ہے۔ ذہن میں اعتراض ہوگا کہ بھئی آسمان اور زمین تو فانی ہے، یہ کل من علیہا فان، یہ دنیا میں جو کچھ ہے سب نے فنا ہونا ہے، تو گویا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں جہنم میں تو نہ رہے، پھر جب آسمان اور زمین نے فانی ہونا ہے تو یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہوں گے۔ تو آپ فرما رہے ہیں، تو صاحب کتاب نے اس کی تفسیر بتا دی، اے سماوات الآخرت و ارضھا، اس سے مراد آخرت کے آسمان اور آخرت کی زمین ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، دنیا کے آسمان اور زمین مراد نہیں ہے۔ یا دوسرا مطلب اس کا بتا رہے ہیں کہ او هذه العبارۃ کنایۃ عن التبیت و نفی الانقطاع، یا یہ ہے کہ یہ جو ما دامت السماوات والارض، یہ کنایہ ہے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے، ونفی الانقطاع، اور ان کی سزا کے نہ ختم ہونے سے، کہ جیسے آسمان اور زمین ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں، کسی کے ذہن میں بھی ان کا ختم ہونا، ان کا ٹوٹنا، ان کی انقطاع ذہن میں بھی نہیں آتا، ایسی ہی ان لوگوں کی یہ سزا ہمیشہ ہمیشہ ہوگی، ختم نہیں ہوگی۔ الا ما شاء ربک، مگر وہ جو آپ کا پروردگار چاہے، اے الا وقت مشیت اللہ، الا ما شاء ربک میں ما وقت کے معنی میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت کے وقت یہ اللہ تعالیٰ کی سزا ان کو رہے گی، یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے یا بعض کو نکالے۔ تو الا ما شاء ربک اس وجہ سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کفار کو دو گروہوں میں تقسیم کرنا ہے، ایک وہ جو مومن فاسق ہیں، دوسرے وہ جو محض کافر ہیں۔ تو کافر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن جو مسلمان فاسق ہیں وہ کچھ عرصہ بعد جہنم سے نکل جائیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، آپ کا پروردگار اگر کسی کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں سزا دے، کسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ دے، کچھ عرصے کے لیے دے پھر نکالے، تو آپ کا پروردگار جو کچھ کرنا چاہے کر سکتا ہے، جو ارادہ کرے وہ کرتے ہیں، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ من تخلید البعض،
کہ بعض لوگوں کو، بعض کفار کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھے، کل کفار جیسے کافر لوگ ہیں، وہ اخراج البعض، اور بعض کو نکالے کل فساق جیسے کہ فاسق ہیں، سزا کاٹنے کے بعد جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے۔ وہ اما الذین، اب دوسرے گروہ کے جو مناسب ہیں یہ وہ ذکر فرما رہے، وہ اما الذین سعدوا، بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت ہیں، خوش قسمت ہیں، ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے، ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان آخرت اور زمین آخرت باقی رہے گی، الا ما شاء ربک، مگر آپ کا پروردگار جو چاہے، عطاء غیر مجذوذ، کہ آپ کے پروردگار کی طرف سے عطیہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، غیر مقبول، غیر موجود، غیر مقبول، جو بند ہونے والا نہیں، بل ممتد الا الى نہایہ، بلکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، لا الى نہایہ، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ الا ما شاء ربک، پھر کیوں فرمایا بھائی الا ما شاء ربک؟ اس وجہ سے فرمایا کہ یعنی استثناء اس وجہ سے کیا کہ بعض بدبخت لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، بلکہ وہ فاسق ہوں گے، اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ اور یہاں پر بھی الا ما شاء ربک یہ اس وجہ سے فرمایا کہ بعض مومن جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ابتداءً کچھ سزا کاٹیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، بعض لوگ جہنم میں جائیں گے اور جہنم سے ہو کر پھر جنت میں آئیں گے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ استثناء ذکر فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ لا ومعنى الاستثناء فی الاول، پہلی آیات کے پہلے حصے میں جو استثناء ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بعض الاشقیاء، بعض بدبخت لوگ، لا یخلدون، ہمیشہ جہنم میں نہیں رہیں گے، کالغصات، جیسے کہ نافرمان مسلمان ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، الذین شقوا بالعصیان، جنہوں نے اپنے آپ کو بدبخت بنایا گناہوں سے، وفی الثانی، اور دوسرے میں الا ما شاء ربک جو استثناء ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بعض السعداء، بعض نیک بخت اور خوش قسمت لوگ، لا یخلدون فی الجنہ، وہ جنت میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، بل یفارقونہا ابتداء، بلکہ وہ ابتداء جنت سے دور ہوں گے، یعنی ایام عذاب، جس وقت ان کو اپنے گناہوں کا عذاب ملے گا، کل فساق من المؤمنین، جیسے کہ مومنوں میں فاسق لوگ ہوں گے، الذین صعدوا بالایمان، جنہوں نے اپنے ایمان لا کر اپنے آپ کو خوش قسمت بنایا، اور تعبید مبدأ معین، اور تعبید تو وہ ہے کہ جو ابتدا سے ہو، معین ہو، وہ کما ينتقد باعتبار الانتہا، جس طرح وہ تعبید انتہا کے اعتبار سے ٹوٹ جاتا ہے، فکذلک ينتقد باعتبار الابتداء، اسی طرح ابتدا میں بھی اگر وہ تعبیر ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ تعبیر باقی نہیں رہتا۔ بہرحال یہ آیات کریمہ کا مطلب بیان کرنے کے بعد آخر میں محل استشہاد مصنف علیہ الرحمہ ذکر فرما رہے کہ دیکھیں اس آیات کریمہ میں فقط جمع الانفس فی قول لا تکلم نفس، اللہ تعالیٰ نے لا تکلم نفس میں تمام نفوس کو جمع کیا، ثم فرق بینہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان تفریق کی، بین بعضهم شقی و بعضهم سعید، کہ ان میں سے بعض شقی ہیں اور بعض جو ہے وہ سعید ہیں، بقول، اپنے اس قول، فمنہم شقی و سعید، ثم قسم، پھر اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی، بے ایمانہ کے بے ان اضاف الی الاشقیاء ما لهم من عذاب النار، کہ اشقیاء کی طرف منسوب کے اس چیز کو جو ان کے مناسب تھا، یعنی عذاب النار، وإلی السعداء، اور سعداء کی طرف منسوب کیا ما لهم، جو ان کے مناسب تھا، من نعیم الجنہ، یعنی جنت کی نعمت، بقولی، اپنے اس قول، فاما الذین شقوا ففی النار واما الذین سعدوا ففی الجنہ الی آخرہ۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔